سورۃ البقرہ کی 112 نمبر آیت تک قرآن کریم کی مختصر تفسیر کا ہم نے مطالعہ کیا۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 سے تلاوت بھی کریں گے اور ترجمہ اور پھر اس کی مختصر تفسیر بھی انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ خدا بزرگ و برتر جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 ہے۔ اس میں یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کو تکبر والے جملوں سے ڈی گریڈ کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے۔ یہودیوں کا ایک وفد تھا اور ایک عیسائیوں کا، یعنی عیسائی اور یہودی علماء نبی پاک علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھے تھے۔ وہاں یہودیوں نے عیسائیوں سے کہا کہ تم کوئی شے نہیں ہو، یعنی تمہارا مذہب چیز ہی کوئی نہیں، تمہاری کتاب ہی کوئی نہیں۔ اور ان کے جواب میں عیسائیوں نے یہودیوں سے کہا، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، عیسائی کہنے لگے یہودی کوئی شے نہیں، یہودی مذہب کوئی شے نہیں، یہودیوں پر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ کتاب کوئی شے نہیں۔ دونوں آپس میں یہ جھگڑ رہے تھے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 113 ہے اس کو نازل کیا۔ فرمایا وہ اس بات میں جھگڑ رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کوئی شے نہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت دونوں نے کی ہے، یعنی یہودیوں نے تورات کے اندر پڑھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، اور عیسائیوں نے انجیل کے اندر پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں اور تورات اللہ کی سچی کتاب ہے۔ لیکن یہاں دونوں یکسر ایک دوسرے کا انکار کر رہے تھے، یہودی کہتے عیسائی کوئی شے نہیں، عیسائی کہتے یہودی کوئی شے نہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ انہوں نے کتاب کی تلاوت کی ہوئی ہے، انہوں نے کتاب پڑھی ہوئی ہے۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح انہوں نے یہ بات اس شخص کی طرح کہہ دی جو نہیں جانتا، یعنی جاہلوں کے قول کی مثل انہوں نے یہ قول کر دیا۔ جس طرح کوئی بندہ جانتا ہی نہیں، جاہل ہے، بالکل یہ جاہلوں جیسا انہوں نے کلام کیا۔ اللہ فرماتا ہے فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، یہ تو اللہ فیصلہ فرمائے گا نا قیامت کے دن کہ ان دونوں میں جو اختلاف ہوا، وما کانوا فیہ فیما کانوا فیہ یختلفون، اس بات کے اندر جس میں ان دونوں نے اختلاف کیا، یعنی یہودیوں نے عیسائیوں کی کتاب کو جھٹلا دیا، عیسائیوں نے یہودیوں پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تھی اس کو جھٹلا دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کا فیصلہ فرمائے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس بات کے اندر جس بات میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ تو اس آیت سے ایک بات سمجھ آ گئی، وہ بات کیا ہے کہ عیسائیوں نے یہودیوں کو قبول نہیں کیا اور یہودیوں نے عیسائیوں کو قبول نہیں کیا، یعنی آپس میں ان کی مخالفت اور مخاصمت اس درجے کی ہے۔ اب اگلی آیات میں جب آپ دیکھیں گے تو پھر ایک نئی چیز سامنے آئے گی کہ یہودی اور عیسائی، جیسے پچھلے جمعہ میں بھی میں نے عرض کیا، جب اسلام کو شکست دینے کی بات آتی ہے تو دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ یہاں وہ دونوں جھگڑا کر رہے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو بالکل ختم کر دیا، انہوں نے کہا یہودی کوئی شے نہیں، انہوں نے کہا عیسائی کوئی شے نہیں۔ لیکن جب اسلام کے خلاف بات آئے گی تو دونوں ایک ساتھ، وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، دونوں نے کہا وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، دونوں کہنے لگے کہ جنت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ جائے گا ہی کوئی نہیں۔ وہاں دونوں اکٹھے ہو گئے۔ تو اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا الکفر ملت واحدہ، کفر جو ہے یہ ملت واحدہ ہے۔ یہ جب اسلام کو
شکست دینے کی بات ہوتی ہے تو دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. پھر وہ عیسائی نہیں دیکھتا کہ میرا اس کے ساتھ یہودی کے ساتھ کیا جھگڑا ہے، اور یہودی نہیں دیکھتا کہ میرا عیسائی کے ساتھ کیا جھگڑا ہے. ومن اظلم، اگلی آیت نمبر 114، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کے گھر سے لوگوں کو منع کرے کہ لوگ اس میں اللہ کا ذکر کریں. اب یہاں بھی بات قابل توجہ ہے. یہ آیت جو ہے دو طرح کا شان نزول ہے، دو طرح کی روایات ہیں. نمبر ایک، یہودیوں نے عیسائیوں کو بیت المقدس سے نکال دیا، ان کو مارا، وہاں سور کا خون جو ہے اس کو پھینک دیا، بڑی بے حرمتی کی بیت المقدس کی. ایک تو انہوں نے جو عیسائیوں کو وہاں سے نکالا بیت المقدس سے، بیت المقدس کی توہین کی، مسجد اقصیٰ کی، اس بارے میں اللہ نے فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو مسجد میں ذکر کرنے سے روکے اور مسجد کے اندر خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرے. اس سے بڑا کوئی نہیں، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. تو یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا. اچھا، دوسرا اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب اسلام شروع ہوا، اسلام کا تبلیغ کا آغاز کیا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے، تو نبی پاک علیہ السلام خانہ کعبہ میں جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. تو انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دینا شروع کی، نبی پاک علیہ السلام کو روکنا شروع کیا کہ آپ یہاں ذکر نہ کریں، آپ یہاں نماز نہ پڑھیں. کبھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تو وہ باہر کھڑے ہو کر سیٹیاں اور تالیاں بجاتے. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز ادا فرما رہے ہوتے تو وہ گندی اوجڑی جو ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم نازنین پہ آ کر پھینک دیتے. مطلب اس طرح کی اذیتیں دیتے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کرتے. تو اللہ فرماتا ہے یہ سب سے بڑے ظالم ہیں جو اللہ کے گھر سے لوگوں کو ذکر کرنے سے روکتے ہیں اور اس کے اندر خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ خراب لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، پنجابی میں بھی استعمال کرتے ہیں، خرابیہ، وسعی فی خرابیہ. اور یہ خراب لفظ کے ساتھ ملتی جلتی ایک حدیث بھی ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ حدیث پاک ہم سب کے لیے بڑی سبق آموز ہے کہ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ جس دور میں اس حدیث پاک کو ہم پڑھیں تو ضمیر جھنجھوڑتا ہے کہ واقعی وہی دور ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے قیامت کے قریب اسلام صرف نام کا رہ جائے گا اور قرآن صرف رسماً رہ جائے گا، رسم الخط کے طور پہ، یعنی لکھا ہوا قرآن رہ جائے گا، عمل نہیں کریں گے لوگ. اور اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، لوگ اسلام کو قبول نہیں کریں گے. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیسری بات، حضور علیہ السلام نے فرمایا مسجدیں آباد تو ہوں گی لیکن ان میں سے ہدایت نہیں ملے گی، ہدایت سے خالی ہوں گی. اور پھر چوتھی بات جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی وہ میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، علماء کے متعلق ہے. پہلے ہم دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اسلام فقط نام کا رہ جائے گا. آج اسلام فقط نام کا ہے. میں ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ضرور ہوں لیکن اسلام کو اپنی ذات پہ نافذ نہیں کرتا. ہم سارے مسجدوں میں آ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، مسجد سے باہر نکلتے ہی کوئی ناپ تول میں کمی کرتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی سودی کاروبار کرتا ہے، کوئی رشوت لیتا ہے، کوئی حقوق غصب کرتا ہے. مسجد سے باہر نکلتے ہمارے معاملات پھر سے وہی. اسلام فقط نام کا ہے. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے دوسری بات یہ فرمایا قرآن صرف رسم الخط کے طور پہ رہ جائے گا، لکھا ہوا. کیا ایسا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے. ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن پاک پہ عمل کرنا چھوڑ دیا. قرآن پاک کے اندر آپ دیکھیں تو صحیح کتنے مسائل ہیں جو ہماری زندگیوں سے متعلق ہیں، ہمارے گھروں سے متعلق ہیں، ہمارے معاشرے سے متعلق ہیں، حقوق سے متعلق ہیں. کچھ بھی ہمیں نہیں پتہ. قرآن تو ہے لیکن ایک رسم الخط کے طور پہ لکھا ہوا موجود ہے، عمل ہم نہیں کر رہے. اور مسجدیں ہیں لیکن ہدایت سے خالی. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا المومن فی المسجد کالسمک فی الماء. فرمایا مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے.
اور ہمارا تو مسجد میں دل ہی نہیں لگتا، ہمارا تو مسجد میں دل نہیں لگتا۔ مطلب ٹائم دیکھ کے آنا ہے، لیمیٹڈ ٹائم ہے ہمارے پاس، نماز پڑھنے کے لیے آنا تو 10 منٹ کے لیے۔ مطلب مسجدیں تو ہیں، آباد بھی ہیں، یعنی ہم نے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے کمک میں 10-10 لاکھ روپے کا فانوس لگا ہوا ہے مساجد میں، 20-20 لاکھ روپے کا فانوس لگے ہوئے ہیں، 50-50 لاکھ کے قالین بچھے ہوئے ہیں مساجد کے اندر۔ مسجدیں تو ہیں لیکن ہدایت سے خالی ہیں۔ اور چوتھی بات نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی، آسمان کے نیچے بدترین مخلوق علماء ہوں گے۔ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق علماء ہوں گے، جو فتنے پیدا کریں گے، فتنوں سے نکلیں گے، فتنوں میں داخل ہو جائیں گے، نت نئے فتنے اسلام کے اندر پیدا کرنے والے۔ وہ بدترین مخلوق وہ علماء ہوں گے جو اسلام کے اندر فتنے در فتنے پیدا کرتے رہیں گے۔ کبھی کوئی فتنہ کھڑا کر دیا، امت بٹ گئی، کبھی کوئی فتنہ کھڑا کر دیا، امت بٹ گئی۔ اب آپ دیکھ لیں، اہل سنت میں ہی دیکھ لیں آپ، 10 سے 15 گروہ ہیں اہل سنت میں۔ پھر دیوبند مسلک میں چلے جائیں، ان کے اندر بھی ایسے ہی، اہل حدیث مسلک میں چلے جائیں، ان کے اندر بھی ایسے ہی۔ میں صرف اپنے مسلک کی بات کروں گا کہ اہل سنت و جماعت میں آپ دیکھیے کہ کتنے نئے نئے مسائل روز جنم لے رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے فرقوں میں ہم بٹتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بس ایسے وقت سے پناہ دے، اللہ ایسے فتنوں سے پناہ دے، اللہ ہمیں کسی ایسے فتنے کا سبب بننے کا موقع فراہم نہ کرے کہ ہم ان علماء سوء میں، ان بدترین علماء میں ہمارا بھی شمار ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے موت عطا فرما دے کہ ہم کسی فتنے کا سبب بنیں یا کسی فتنہ پرور کے پیچھے لگ کے حضور کی امت کو فتنوں میں مبتلا کریں، اللہ اس سے پہلے موت دے دے بس۔ تو یہ بدترین مخلوق اللہ کی قیامت کے قریب یہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی ہیں یقیناً وہ سچی ہیں، ان کے اندر 1% بھی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ حضور علیہ السلام وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، آپ اپنی مرضی سے تو بولتے ہی نہیں تھے، جو اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی نبی علیہ السلام وہی امت کو ہدایت فرماتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وسعیٰ فی خرابہا، اور ظالم لوگ جو ہیں وہ مساجد کے اندر خرابیاں پیدا کرتے ہیں۔ اس پہ پچھلے جمعہ بھی کچھ کلام ہوا، لیکن چونکہ وقت تھوڑا تھا، عجلت میں پھر وہ چند باتیں عرض کر دی میں نے۔ خرابی مساجد کے اندر کئی طرح سے ہے۔ ہم جب مسجد میں آتے ہیں تو یقیناً سارے لوگ اچھی نیت سے ہی آتے ہیں، اور جو مسجد بناتے ہیں یقیناً وہ اچھی نیت سے ہی بناتے ہیں۔ مسجد عبداللہ ابن ابی نے بھی بنائی تھی مدینہ منورہ میں، مسجد ضرار، لیکن قرآن پاک نے اس کو کہا کہ نہیں یہ مسجد نہیں ہے، لمسجد اسست علی التقویٰ، مسجد وہ ہے جو تقویٰ کی بنیاد پہ بنائی جائے۔ کسی دوسری مسجد کے نمازی کم کرنے کے لیے، کسی دوسری مسجد کی رونق کو کم کرنے کے لیے، کسی دوسری مسجد کو غیر آباد کرنے کے لیے جو مسجد بنائی جائے وہ بھی مسجد نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے ہاں تو ایک الگ سے ایک ہمارا کلچر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ چلیں، لوگ سہل ہو چکے، سست ہو چکے، دور جانا مشکل نظر آتا ہے، چند لوگ ہیں جو دور سے چل کے آ جاتے ہیں، لیکن اب تو ماحول یہ ہے کہ محلے دار جو ہیں وہ پورے مسجد میں نہیں آتے۔ اتنے ہم سہل ہو چکے کہ محلے دار جو ہیں وہ پورے اٹھ کے مسجد میں نہیں آتے کہ مسجد کے اندر آ کے مسجد کو آباد کر دیں، مسجد میں نماز پڑھ دیں۔ تو آپ دیکھ لیں یہ مسجد ہے ہماری، تو میرا خیال ہے کہ 100 گھر تو ہوگا قرب و جوار میں، 100 نہ لگائیں 50 گھر ہی ہوں گے۔ 50 گھروں میں اگر 2 مرد بھی لگا لیں 100 بندہ بنتا ہے، لیکن میں کئی دفعہ آیا ہوں 10-15 نمازی ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی مسجد کے اندر ایک طرح کی خرابی پیدا کرنا ہے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ کاش کہ ہم مسجد بنانے کے بعد پھر اس کا خیال بھی رکھیں۔ محلے داروں کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے مسجد،
کسی محلے کے اندر مسجد کا بن جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں، یہ خانہ کعبہ کے ساتھ مل جائیں گی، اور خانہ کعبہ ایسے ہی ملک شام کی طرف روانہ ہوگا، چلے گا۔ جب قیامت آئے گی تو خانہ کعبہ چلے گا میدان محشر کی طرف۔ تو یہ مسجدیں خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کا بڑا گھر خانہ کعبہ ہے۔ تو ہمیں وسع فی خرابیہا، مسجدوں میں خرابی پیدا کرنے والا نہیں بننا چاہیے، بلکہ نمازیوں کو لانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ مساجد آباد ہوں اور ہدایت کا منبع اور مرکز بنیں۔ اگلی بات اللہ فرماتا ہے اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، اور یہ لوگ جو مسجدوں میں آتے ہیں فرمایا ان کے لیے نہیں ہے الا خائفین کہ وہ مسجدوں میں داخل ہوں مگر خوف کے ساتھ داخل ہوں۔ اس کی تفسیر کے اندر ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں آپ نے عمرہ ادا کیا، اور 9 ہجری میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ہجری میں جب حضور نے عمرہ ادا کیا تب بھی مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کا انتظام و انصرام مشرکین کے سپرد تھا اس وقت جب آپ نے عمرہ کیا 8 ہجری میں۔ اور جب 9 ہجری میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حج کے لیے تشریف لائے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے امیر حجاج بنا کر بھیجا، تو تب مسلمانوں کے پاس تھا حج کا انتظام و انصرام۔ اس وقت مشرکین بھی آئے، مشرکین کے لیے ممانعت نہیں تھی، اس وقت مشرکین مکہ کے لیے حج کی ممانعت نہیں تھی اس وقت، وہ بھی آئے، لیکن وہ ایسے ہی آئے کہ چونکہ انتظام سارا مسلمانوں کے پاس تھا تو وہ پیچھے پیچھے تھے، ڈرتے ڈرتے وہ طواف کر رہے تھے، لیکن اندر سے چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے منکر تھے، اللہ تعالیٰ کے باغی تھے، توحید کے باغی تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا آنا ایسے نہیں بنتا۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان کا ایسے آنا بنتا ہی نہیں، اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو خائفین بن کے آئیں، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھ کے آئیں، اللہ کو اپنا معبود برحق تسلیم کرتے ہوئے وہ مسجد کے اندر آئیں، خانہ کعبہ کے اندر آئیں۔ فرمایا ایسے ان کا آنا بیکار ہے۔ ایک ہی شرط ہے کہ ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، کہ اگر وہ داخل ہونا چاہتے ہیں تو خائفین بن کے آ جائیں، ڈرتے ہوئے آ جائیں۔ جب وہ ڈرتے ہوئے آئیں گے تو چونکہ اللہ سے جب وہ ڈریں گے، اللہ پہ ایمان رکھیں گے، تو پھر ان کا ایمان بھی معتبر ہوگا۔ تو ایک تو روایت یہ ہے۔ دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مسلمانوں کو یہ ہدایت کی ہے، فرمایا تمہارا مسجدوں میں آنا کوئی معنی نہیں رکھتا، مسجدوں میں آنا کوئی معنی نہیں رکھتا، الا خائفین، مگر یہ کہ تم خوف زدہ ہو کر مسجد میں آؤ۔ ایک ہی صورت ہے بس کہ تمہیں مسجد میں آنا تمہارے لیے بخشش کا سبب بنے گا، تمہارے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گا۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ ہے کہ جب مسجد میں آؤ تو اللہ سے ڈرتے ہوئے آؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تو پورا وجود آپ کا پسینے سے بھر جاتا، کپڑے بعد میں جب کپڑوں کو نچوڑتے تو کپڑوں سے پانی زمین پہ گرتا۔ نماز کی حالت میں جب آپ کھڑے ہوتے تھے، آپ سے پوچھا گیا کہ جناب اتنا پسینہ کیوں آتا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے احکم الحاکمین کی بارگاہ میں کھڑے ہونا کوئی آسان کام ہے؟ ہمیں تو ایس ایچ او، ہم چوکی میں چلے جائیں نا یا تھانہ میں چلے جائیں، ایس ایچ او کے سامنے سیدھے طریقے سے کھڑے نہ ہوں، ہاتھ پیچھے باندھ کے کھڑے ہوں تو وہ گالیاں بھی دیتا ہے۔ سیدھا کھڑا ہو، تمہیں تمیز نہیں، کھڑا کیسے ہونا ہے؟ اگر وہ نہ بولے تو ساتھ والا سپاہی بولتا ہے کہ صاحب کے سامنے تمہیں کھڑے ہونے کی تمیز نہیں ہے، ڈی ایس پی کے سامنے، ڈی پی او کے سامنے۔ جب ہم جاتے ہیں تو یہ وہاں بڑے بڑے گنڈے جو ہیں وہ اپنے بٹن بند کر کے جاتے ہیں کہ کہیں صاحب غصہ نہ کر دیں کہ کس طرح آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میری بارگاہ میں آنا ہے تو پھر خائفین کی طرح آنا ہے۔ خائفین صحابہ سے بڑا، حضور کی امت میں نبیوں کے بعد صحابہ سے بڑا خوف خدا رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ تشریف لاتے تھے اور جسم پہ کپ کپی طاری ہوتی تھی، جسم لرز رہا ہوتا تھا، پوچھا گیا جناب آپ نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں، نماز تو سکون دیتی ہے؟ آپ نے فرمایا نماز سکون دیتی ہے، پکی بات ہے، نماز سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، پکی بات ہے، لیکن
اس مالک کی عدالت میں کھڑے ہو کے جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو پھر لرزتا ہوں کہ اگر اس نے رحم نہ کیا تو کیا ہوگا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ کاش میری ماں نے مجھے جنم ہی نہ دیا ہوتا۔ اس کے سامنے حساب کیسے دینا ہے؟ ہمیں تو ڈر ہی کوئی نہیں، ہمیں تو ڈر ہی کوئی نہیں۔ گھر کے معاملات سے لے کر بازار کے معاملات تک ہر بندہ اپنا اپنا احتساب کر لے۔ مجھے انصاف یاد آئے گا جب میں آپ سے اپنے لیے مانگوں گا، تب مجھے آیتیں بھی یاد آئیں گی، تب میں آپ کو حدیثیں بھی سناؤں گا کہ اللہ یہ فرماتا ہے، اللہ یہ فرماتا ہے۔ جب میرے ہاتھ میں ترازو ہوگا پھر میں نے ڈنڈی مارتے ہوئے دیر نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، ایسے نہیں، خائفین، اندر سے بھی خوف ہو اور تمہارے باہر سے تمہارا جسم جو ہے وہ بھی خوف کی ایک کیفیت اس کے اوپر بھی طاری ہو کہ تم اپنے قول میں، فعل میں، ہر عمل کے اندر اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرتے ہوئے مسجد کے اندر آؤ، کیونکہ مسجد بھی ایک عدالت ہے، اللہ کا گھر اسی لیے اس کو کہتے ہیں، یہ عدالت ہے۔ مالک کی بارگاہ میں تم آ گئے۔ اب جب نماز کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اپنی داڑھی یوں کر کے پکڑتے اور کہتے کہ مالک تیرا مجرم تیری عدالت میں کھڑا ہے، یا اللہ مجھے اپنے عملوں پہ کوئی مان نہیں، فقط تیری رحمت پہ امید لگا کے کھڑا ہے۔ رات کو قیدیوں والا لباس پہن لیتے کہ مالک میں تو تیرا مجرم ہوں، میں نے مجرموں والا لباس اس لیے پہنا، میں تو تیرا مجرم ہوں۔ اور ہماری نمازیں، ہمارے دین کی باتیں، یہ سارا کچھ زیادہ لوگوں کا، ایماندار بھی لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ایماندار اٹھ کے اللہ کے خالص بندے بھی ہیں، لیکن جو پھر ان باتوں سے باز نہیں آئے گا، مساجد سے لوگوں کو روکنے سے نہیں ہٹے گا، ان کے اندر خرابی پیدا کرنے سے نہیں ہٹے گا، اور مساجد میں آئے گا خوف خدا اس پہ طاری نہیں ہوگا، پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت کے اندر دردناک عذاب ہے۔ جو پھر باز نہیں نہ آئے گا، جو خوف طاری کر کے مسجد کے اندر نہیں آئے گا، جو مسجد میں خرابی پیدا کرنے سے نہیں رکے گا، اور جو مسجد میں لوگوں کو ذکر الہی کرنے سے روکے گا، فرمایا پھر جو ایسے کاموں سے باز نہیں آئے گا لہم فی الدنیا خزی، پھر اس کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، اور آخرت کے اندر اس کے لیے بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم، بڑا عظیم عذاب ہے، دردناک عذاب ہے اس کے لیے۔